چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں، جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور اس نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک سیکھتے ہیں، قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں بچوں کے درمیان کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، آج بھی ہوگا، لیکن ان سارے سیگمنٹ سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، کتنی بار؟ 50 بار۔ 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ قلم سیکھ رہے تھے اور سورہ قلم کی 20 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ ماشاءاللہ۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد مل کر ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بتا ہی دیا ہے، سب مل کر بتا دیں، کتنے ہیں؟ 7۔ کتنے ہیں؟ 7 ہیں حروف مستعلیہ۔ کون کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں۔ خا، خا، صاد، صاد، ضاد، ضاد، طا، طا، ظا، ظا، غین، غین، قاف۔ قاف۔ تو یہ 7 کیا ہیں؟ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ نہیں، حروف مستعلیہ کیا ہیں؟ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ۔ صحیح بتایا انہوں نے جواب، لیکن ادائیگی میں تھوڑی پرابلم ہے، مل کر دہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خا، 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 صاد، صاد، ضاد، ضاد، طا، 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 ظا، 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 غین، غین، قاف، قاف، قاف۔ قاف۔ تو یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں۔ اچھا، حروف مستعلیہ کو پڑھتے کس طرح ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ بتائیں۔ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 7 حروف جہاں بھی آئیں گے انہیں ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اس آیت میں آپ دیکھیں یہاں آ رہا ہے صاد، تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، کیونکہ یہ کن حروف میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ میں سے۔ پھر یہاں دیکھیں آ رہا ہے غین، غین بھی حروف مستعلیہ میں سے، تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جہاں بھی حروف مستعلیہ آئیں گے وہاں انہیں ہم پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے ہا کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ۔ سب مل کر بتائیں۔ یا مدہ۔ یا مدہ۔ تقریباً بہت سارے ایپیسوڈ میں یہ میں نے قاعدہ بتایا ہے کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہوتا ہے تو وہاں مد عارض ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مد عارض۔ مد عارض ہوتا ہے۔ یہاں یا مدہ ہے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض۔ مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ اسی طرح یہاں دیکھیں یا مدہ ہے اور اس کے بعد بھی نون جو ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض۔ مد عارض کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، مد عارض کو کھینچتے کتنا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ بتائیں۔ 1 2 3 الف کے برابر۔ 1 2 3 الف کے برابر۔ آپ بتائیں۔
ایک دو تین الف. ایک دو یا پھر تین الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں. تینوں چیزوں کا اختیار ہے. چاہیں تو ایک الف کے برابر کھینچیں, چاہیں تو دو الف کے برابر کھینچیں, اور چاہیں تو تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ان تینوں چیزوں کا آپ کو اختیار ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے سا. کیا لکھا ہوا ہے؟ بہت سارے بچے سا کی ادائیگی میں مسٹیک کرتے ہیں. سا میں سیٹی کی آواز نکالتے ہیں. ایسا آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ سا میں سیٹی کی آواز نہیں نکلتی ہے, نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, سین اور صاد کی جب ہم ادائیگی کرتے ہیں تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز آتی ہے, لیکن سا میں سیٹی کی آواز نہیں آتی. تو سا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے, اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں میم ساکن ہے. ٹھیک ہے, میم ساکن کے بعد آ رہا ہے حمزہ. کیا آ رہا ہے؟ حمزہ. کسی کو معلوم ہے یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ بتائیں. اظہار شفوی. اظہار شفوی ہوگا. کسی کو معلوم ہے اظہار شفوی ہوتا کب ہے؟ اظہار شفوی کا کوئی قاعدہ سنائے گا؟ آپ بتائیں. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا. یعنی میم ساکن و تنوین میں غنہ نہیں, میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے. حرف نہیں ہوتا, حرف ہوتا ہے. قاعدہ انہوں نے صحیح بتایا ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی. کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی ہوتا ہے, اور وہاں پر ہم غنہ بھی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر میم ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے, با بھی نہیں ہے, میم بھی نہیں ہے, تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا اور یہاں غنہ نہیں ہوگا. نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے کاف. یہاں کون سا قاعدہ ہوگا بتائیں؟ فا. اکفا کا قاعدہ ہوگا. کیوں اکفا کا قاعدہ ہوگا بھائی؟ نون ساکن تنوین کے بعد حرف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن میں حرف اکفا ہوگا, یعنی غنہ کر کے پڑھے. حرف اکفا 15 تا سا جیم. بس ٹھیک ہے, انہوں نے قاعدہ بتانے کی کوشش کی ہے, صحیح بتایا انہوں نے. تقریباً نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اکفا جو کہ 15 ہیں, ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا نا تو وہاں پر اکفا کا قاعدہ ہوگا. کون سا قاعدہ ہوگا؟ کون سا قاعدہ ہوگا؟ اکفا کا قاعدہ ہوگا. یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے, یہ کاف بھی حروف اکفا میں سے. ٹھیک ہے, تو یہاں اکفا کا قاعدہ ہوگا اور یہاں ہم غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے, کیونکہ جہاں اکفا ہوتا ہے وہاں ہم غنہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے تا. یہاں بھی اکفا کا قاعدہ ہوگا کیونکہ تا بھی حروف اکفا میں سے ہے اور یہاں بھی ہم غنہ کریں گے. پھر یہاں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد آ رہا ہے صاد. یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ سب مل کر بتائیں. کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا. جیسا کہ ابھی ہی بتایا تھا کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی ہوتا ہے اور وہاں ہم غنہ نہیں کرتے. تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے مل کر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. فتنادوا مصبحین. اچھا, صاد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے. ٹھیک ہے, مصبحین. ہا کی ادائیگی بھی واضح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, مصبحین نہیں, مصبحین. فتنادوا مصبحین. فتنادوا مصبحین. فتنادوا مصبحین. فتنادوا مصبحین. یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ آپ پڑھیں. فتنادوا مصبحین. اچھا, اپنے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں الف مدہ ہے اور الف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ نے فتنادوا اتنا زیادہ نہیں کھینچنا, ایک الف کے برابر کھینچیں گے, اس سے زیادہ نہیں کھینچیں گے. اور دوسری بات یہ کہ مصبحین اس طرح نہیں پڑھنا جھٹکا دے کر. ٹھیک ہے نا, مصبحین. ٹھیک ہے, بالکل واضح ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہا پر تشدید پڑھ لیں. مصبحین جھٹکا دے کر یا ہا کو 2 بار نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے. اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں. فتنادوا مصبحین. اچھی کوشش ہے, مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے. اگلی آیت پڑھتے ہیں. انغدو. اچھا, غین کو پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, انغدو. علی حرثکم. علی حرثکم. علی حرثکم. انغدو علی حرثکم. انغدو علی حرثکم.
इन कुंतुम। إن كنتم अच्छा, दोनों जगहों पर गुन्ना हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी नून साकिन में गुन्ना होगा और यहाँ भी नून साकिन में गुन्ना होगा, ठीक है। इन कुंतुम إن كنتم सारिमीन صارمين अनिग़दू अला हर्सिकुम أن يغدوا على حرثكم अनिग़दू अला हर्सिकुम أن يغدوا على حرثكم इन कुंतुम सारिमीन إن كنتم صارمين अनिग़दू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين अनिग़दू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन। أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين कौन सुनाएगा ये आयत? चलें आप पढ़ें। أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ गैन है, आपने गैन में आवाज़ को हिलाना नहीं है, यानी कलकला की तरह नहीं पढ़ना। अनिग इस तरह कलकला जैसी अदायगी नहीं होगी, ठीक है। अनिग़दू, और आपने हा और रा की अदायगी को वाज़े करने की कोशिश करनी है, ठीक है। रा को यहाँ पुर पढ़ना है और हा की अदायगी वाज़े होनी चाहिए, हा के साथ मिलना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब आप अदायगी कर रहे हों या तिलावत कर रहे हों तो जहाँ गुन्ना हो रहा है ना, सिर्फ वहीं नाक में आवाज़ ले जानी है। इसके अलावा दीगर जगहों पर नाक में आवाज़ ले जाकर अदायगी नहीं करनी है, ठीक है। जहाँ गुन्ना है वहाँ नाक में आवाज़ ले जाएंगे, इसके अलावा दीगर जगहों पर नाक में आवाज़ नहीं जाएगी। मज़ीद बेहतरी की कोशिश जारी रखनी है। और कोई सुनाएगा? पढ़ें, आप पढ़ें। أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين आपने भी वही गलती की जो उन्होंने की थी कि यहाँ गैन में कलकला नहीं करना, या यूँ कह लें कि आपने यहाँ आवाज़ को हिलाना नहीं है। अनिग अनिग, ये जो आवाज़ लौट रही है ना, ये आवाज़ हिलनी नहीं चाहिए, लौटनी नहीं चाहिए, ठीक है। अनिग़दू अच्छी कोशिश है, लेकिन मज़ीद बेहतरी की कोशिश जारी रखनी है आपने। और दूसरी बात ये कि जहाँ गुन्ना हो रहा है ना, वहाँ इक्फ़ा में जब हम गुन्ना करते हैं ना, तो इन कुंतुम नहीं पढ़ते, ठीक है। नून की आवाज़ को आपने थोड़ा छुपा देना है। इन कुंतुम इस तरीके से नहीं पढ़ना। इन कुंतुम पढ़ें, إن كنتم एक बार फिर से पढ़ें। इन कुंतुम إن كنتم पहले से बेहतर है, लेकिन अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और यहाँ भी मीम साकिन में आपने गुन्ना किया था, ठीक है। यहाँ मीम साकिन में गुन्ना नहीं करना नहीं करना है। माशाल्लाह अच्छी कोशिश की आप सबने, लेकिन मज़ीद बेहतरी की कोशिश जारी रखनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो गलतियाँ हुई हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा, ठीक है। अल्लाह पाक हम सबको सही तरीके से कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहाँ जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान में जिक्र है। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो प्यारे बच्चों, आज हम जिस मौजू पर, जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो मौजू है तबर्रुकात की बरक़ात। क्या है? तबर्रुकात की बरकत। तबर्रुकात की बरक़ात। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि तबर्रुक कहते किसे हैं? किसी को मालूम है तबर्रुक किसे कहते हैं? बताएं। जैसे मदीने की कोई चीज़ आई मदीने की कोई चीज़ आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे कोई बाल मुबारक, बाल मुबारक, ठीक है, नाखून मुबारक, नाखून मुबारक, तो ये चीज़ें तबर्रुकात कहलाती हैं। लेकिन इसकी तारीफ़ क्या है? प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के प्यारों से निस्बत रखने वाली चीज़ें, यानी अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, या फिर बुज़ुर्गान दीन, इनसे जो चीज़ें निस्बत रखती हैं और वो चीज़ें अगर बरकत के तौर पर रखी जाएँ तो इन्हें तबर्रुक कहते हैं। क्या कहते हैं? तबर्रुक। तबर्रुक कहते हैं। और तबर्रुक की जमा है तबर्रुकात। क्या है? तबर्रुकात। तबर्रुकात। तो प्यारे बच्चों, कुरान पाक में भी तबर्रुकात यानी अल्लाह पाक के प्यारों से निस्बत रखने वाली चीज़ों की बरक़ात का बयान आया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही मशहूर वाक़या है, आज हम वो सुनने जा रहे हैं, तो आपने तवज्जो से सुनना है, ठीक है जी। प्यारे बच्चों। सूरह यूसुफ़ में अल्लाह पाक के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके सोतेले भाइयों ने धोखे से कुएं में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? कुएं में डाल दिया। और उन्हें कुएं से निकाल कर कुछ लोगों ने मिस्र में जाकर बेच दिया था। और आपके सोतेले भाई जो थे ना, उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जाकर ये कह दिया था
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے. کون کھا گیا ہے؟ بھیڑیا کھا گیا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی سے بڑے غمگین ہوئے اور آپ اپنے بیٹے کے غم میں بہت دنوں تک روتے رہے. ظاہر سی بات ہے والد اپنے بچوں سے کتنی محبت فرماتا ہے, اور وہ تو اللہ پاک کے نبی تھے اور ان کے جو بیٹے چلے گئے وہ بھی نبی تھے, تو وہ بڑے غمگین ہوئے اور کافی دنوں تک ان کے غم میں روتے رہے. تو زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھیں. کئی سال کے بعد جب قحط پڑا, یعنی بارشیں بند ہو گئیں اور کھانے پینے کی ساری جو چیزیں تھیں وہ کم ہو گئیں, تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے یعنی کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے مصر گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ مصر گئے تھے. اور مصر میں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام امیر تھے وہاں کے. تو آپ کے بھائیوں نے جب آپ کو پہچان لیا تو وہ آپ سے معافی مانگنے لگے. کیا کرنے لگے؟ معافی مانگنے لگے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں معاف فرما دے, اور وہ ارحم الراحمین ہے. کون ہے؟ ارحم الراحمین یعنی جو رحم کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ پاک بھی تمہیں معاف فرما دے. اور آپ کے بھائیوں نے جب والد صاحب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال سنایا کہ وہ بڑے غمگین ہیں اور ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں, تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی بہت غمگین ہوئے. جب والد پریشان ہو, والد غمگین ہو, ظاہر سی بات ہے بچے خوش ہوتے ہیں نہیں ہوتے, والدین سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی غمگین ہوتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام بھی غمگین ہوئے اور آپ نے اپنی قمیص مبارک کو تبرک کے طور پر, کس طور پر؟ تبرک کے طور پر اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا کہ اسے ابو جان کے چہرے پر ڈال دینا. کہاں ڈال دینا؟ ابو جان کے چہرے پر ڈال دینا. اس سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی. اور اس بات کو پیارے بچوں قرآن پاک میں بھی بیان کیا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا. ترجمہ کنز العرفان, میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا, وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس قمیص مبارک کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے. اور آپ کے بھائیوں میں سے ایک کا نام تھا یہودا. کیا نام تھا؟ یہودا. انہوں نے کہا کہ اس کرتے کو میں لے کر جاؤں گا اور والد صاحب کے پاس پہنچوں گا, کیونکہ انہیں یہ خبر میں نے ہی سنائی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے. جب غم کی خبر میں نے سنائی ہے تو اب خوشی کی خبر بھی میں ہی سناؤں گا اور یہ کرتا بھی میں لے کر جاؤں گا. یہودا اس قمیص کو لے کر بہت دور سے بھاگتے ہوئے اپنے ابو جان حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف دوڑے. جب یہودا یہ قمیص لے کر مصر سے کنعان, کون سے شہر؟ کنعان کی طرف روانہ ہوئے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی. کیا محسوس ہوئی؟ انہوں نے دور سے ہی جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا اور آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا انی لاجد ریح یوسف. ترجمہ کنز العرفان, بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. کیا پا رہا ہوں؟ خوشبو پا رہا ہوں. تو آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ان کی خوشبو. لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. سبحان اللہ. اللہ پاک نے اس بات کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ترجمہ کنز العرفان, پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا, اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے. سبحان اللہ. یعقوب نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اس واقعے میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو خود نبی ہیں اور وہ اپنے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی ایک نبی ہیں, ان کے لیے تبرک کے طور پر اپنا کرتا بھیجتے ہیں, اس لیے کہ اللہ والوں سے جو نسبت رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا ان میں بڑی برکت ہوتی ہے, اور اللہ پاک سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے برکت حاصل کرنا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ رہا ہے. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی معمول رہا ہے. ہماری ماں ام المؤمنین حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے. کیا تھے؟ بال مبارک تھے. تو جب بھی کوئی بیمار آپ کے پاس آتا تھا تو وہ بال مبارک پانی میں ڈال کر گھول کر اس مریض کو پلایا کرتی تھی تو اس سے شفا مل جاتی تھی. تو صحابہ کرام کا بھی یہی معمول رہا ہے, انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی یہی معمول رہا ہے, اور خود قرآن پاک میں بھی اس بات کا ذکر آیا ہے کہ تبرکات سے برکات حاصل ہوتی ہیں.
اور اس واقعے میں بھی جیسا کہ ہم نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جب یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھی گئی تو کیا ہوا؟ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، ان کی بینائی جو ہے وہ پہلے کی طرح تیز ہو گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہیں ہمارے محمد عبید بھائی اور دوسری طرف ہیں عبد الحبیب بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا رولز کیا ہیں ہمارے سیگمنٹ کے؟ چلیں بتائیں۔ صحیح جواب دینے کے 10 پوائنٹ، اگر آپشن لیں گے تو 5 پوائنٹس ملیں گے، اگر غلط بتائے تو 0۔ دیکھیں، اگر آپ سوال کا صحیح جواب دے دیں گے تو آپ کو مل جائیں گے 10 پوائنٹس، لیکن اگر صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لے کر صحیح جواب دینے پر کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5۔ لیکن غلط جواب دیا تو 0 پوائنٹس، ٹھیک ہے، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا ہمارے عبید بھائی سے، آپ ریڈی ہیں؟ جی۔ آپ بتائیں قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ یہ کہہ رہے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیا لگتا ہے عبد الحبیب بھائی؟ جی صحیح جواب دے رہے ہیں۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے عبید بھائی کو۔ اب اگلا سوال ہے عبد الحبیب بھائی سے۔ عبد الحبیب بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ وہ توبہ۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے عبد الحبیب بھائی کو بھی اس سوال میں 10 پوائنٹس مل گئے ہیں، دونوں برابر ہیں۔ اگلا سوال ہوگا ہمارے عبید بھائی سے۔ عبید بھائی، قرآن پاک میں نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ 4 بار۔ 4 بار آیا ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سوال میں بھی ہمارے عبید بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس۔ اور اگلا سوال ہے عبد الحبیب بھائی سے۔ عبد الحبیب بھائی، قرآن پاک میں کس جانور کی آواز کو سب سے برا کہا گیا ہے؟ گدھے کی آواز کو۔ گدھے کی آواز کو سب سے برا کہا گیا ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عبد الحبیب بھائی کو بھی اس سوال میں 10 پوائنٹس ملے ہیں، اور اب تک دونوں برابر ہیں، کسی نے کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عبید بھائی، اگلا سوال آپ سے ہے، بڑا ہی آسان سوال ہے۔ سورہ ملک کس پارے میں ہے؟ 29۔ سورہ ملک 29ویں پارے میں ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے عبید بھائی کو۔ جی عبد الحبیب بھائی، قرآن پاک میں لفظ قرآن کتنی بار آیا ہے؟ 6۔ یہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں لفظ قرآن 6 بار آیا ہے۔ عبید بھائی بتائیں صحیح جواب ہے؟ کنفرم نہیں ہے۔ کنفرم نہیں ہے، مطلب آپ کے پاس سوال آتا تو آپ کے بھی پوائنٹس مائنس ہو سکتے تھے۔ اس کا صحیح جواب ہے 70 مرتبہ آیا ہے۔ تو اس سوال میں ہمارے عبد الحبیب بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، اور عبید بھائی جو ہے وہ 10 پوائنٹس آگے نکل چکے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آپ کوشش کریں کوئی پوائنٹ نہ چھوٹے، ٹھیک ہے؟ عبید بھائی بتائیں البقرہ میں کتنے حروف ہیں؟ 6۔ یہ کہہ رہے ہیں البقرہ میں 6 حروف ہیں۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سوال میں ہمارے عبید بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس۔ جی عبد الحبیب بھائی، اگلا سوال آپ سے ہے۔ آپ بتائیں سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت مبارکہ کتنی مرتبہ آئی ہے؟ 4 مرتبہ۔ 4 مرتبہ آئی ہے۔ کیا لگتا ہے صحیح جواب ہے؟ غلط جواب ہے۔ صحیح جواب کیا ہے؟ 40 بار آئی ہے۔ اگر آپ کے پاس آتی نا تو آپ کے پوائنٹس بھی کٹ جاتے۔ قرآن پاک میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ آیت 31 بار آئی ہے، لہٰذا اس سوال میں بھی ہمارے عبد الحبیب بھائی کو کوئی پوائنٹس نہیں ملیں گے۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے محمد عبید بھائی سے۔ عبید بھائی، آپ کا آخری سوال ہے۔ آپ بتائیں سورہ عصر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 30 30۔ سورہ عصر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے ہمارے عبید بھائی کو؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ جی عبد الحبیب بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو ہر مرض کے لیے شفا ہے؟ بہت ہی آسان سوال ہے، بہت مشہور سورت ہے، اور ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اسے۔ الناس۔ سورہ ناس کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ میں بتاؤں؟ چلیں بتائیں۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ۔ آپ بتائیں؟ سورہ فاتحہ۔
آپ بتائیں. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ ہے. میں نے آپ سے کہا بھی کہ اس سورت کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. وہ جو سورت ہے سورہ فاتحہ ہے جو ہر مرض کے لیے شفا ہے, روایات میں آتا ہے. تو اس سوال میں بھی عبدالحبیب بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا, اور اسی کے ساتھ عبدالحبیب بھائی کا ٹوٹل ہے 20 پوائنٹس, اور ہمارے عبید بھائی کو ملے ہیں 50 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ عبید. عبید بھائی ونر ہیں آج کے ہمارے. کوئی بات نہیں, آج عبید بھائی جیت گئے ہیں, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ جیت جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات, مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. چلو سیکھیں قرآن, کیسا ہے اجر سنا, ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا